السلام علیکم کلاس 8 کیسے ہیں آپ لوگ بچوں؟ آج ہمارا اسائنمنٹ نمبر 2 کا ڈے 3 ہے، جس میں آپ کو قواعد کا کام کرواؤں گی۔ بچوں، آپ کو جو اسائنمنٹ دیا گیا ہے اس میں ڈے 3 کا کام نکالیے۔ دیکھیں، آپ کو ڈے 3 کے اسائنمنٹ میں مضمون میری پسندیدہ شخصیت پر لکھنے کے لیے دیا گیا ہے، تو بچوں شاباش، اپنا اسائنمنٹ نکال لیجئے۔ جو بچے اسائنمنٹ میں کام نہیں کر رہے وہ اپنی کاپی اور پین نکال لیجئے اور کام کرنے کے لیے ریڈی ہو جائیں۔ کام میں صفائی کا خیال رکھیے گا۔ کاپی میں کام کرنے کے لیے ڈیٹ ڈالنا لازمی ہے۔ چلیں آئیے میں آپ کو مضمون کی ابتدا کرواتی ہوں۔ سب سے پہلے آپ ہیڈنگ ڈالیں گے مضمون میری پسندیدہ شخصیت۔ مضمون کی ابتدا ہم اس علامہ اقبال کے شعر سے کر رہے ہیں۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ دنیا میں ہر انسان کی کوئی نہ کوئی پسندیدہ شخصیت ہوتی ہے۔ چونکہ میں خود بھی جد و جہد کو پسند کرتا ہوں، اسی لیے میری نظروں میں اور دل میں ایسے لوگ مقام رکھتے ہیں جن کو زندگی میں مسلسل جد و جہد اور کوشش کرتے ہوئے پایا جائے۔ اسی لیے میری پسندیدہ شخصیت وہ نامور قائد اور رہنما ہیں جن کو بابائے قوم اور قائد اعظم جیسے خطابات سے نوازا گیا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام جناح پونجا تھا۔ محمد علی جناح نے میٹرک کا امتحان سندھ مدرسۃ العلوم ہائی اسکول سے حاصل 1893 میں 16 سال کی عمر میں پاس کیا۔ 1893 کو لندن کی مشہور درسگاہ لنگزان میں داخلہ لیا اور 1894 بیرسٹری کا امتحان پاس کر کے وطن واپس آ گئے اور کراچی میں پریکٹس شروع کر دی۔ اگلے سال ممبئی تشریف لے گئے اور بہت جلد چوٹی کے وکیلوں میں شمار ہونے لگے۔ قائد اعظم نے 1916 میں سیاست میں سرگرم حصہ لینا شروع کیا اور انڈین نیشنل کانگریس میں شامل ہو گئے۔ کانگریس میں کئی سال انتھک کام کرنے کے بعد قائد اعظم نے دیکھا کہ ہندو سیاستدان صرف ہندوؤں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ اس نتیجے پر پہنچ کر قائد اعظم نے برصغیر کے مسلمانوں کو منظم کرنے کی کوششیں تیز کر دیں۔ بچوں، امید ہے آپ لوگوں نے مضمون لکھ لیا ہوگا۔ جو بچے میرے ساتھ مضمون نہیں لکھ سکے وہ بار بار ویڈیو کو پاز کریں اور اپنا کام مکمل کرتے جائیں اور پھر ویڈیو کو آگے بڑھاتے جائیں۔ شاباش۔
اچھا کام کرنا ہے آپ لوگوں نے۔ چلیں ہم آگے ویڈیو بڑھاتے ہیں۔ 1927 میں انہوں نے آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس میں صدارت کی اور نئے عزائم کے ساتھ ملی جدوجہد کا آغاز کیا۔ 1928 میں دہلی کے مسلم لیگ کے اجلاس میں نہرو رپورٹ کے جواب میں اپنے مشہور 14 نکات کا اعلان کیا۔ 23 مارچ 1940 کو لاہور کے عظیم الشان اجلاس میں قرارداد پاکستان متفقہ طور پر منظور ہوئی۔ اس قرارداد سے ہندو اور انگریز تلملا اٹھے اور مخالفت اور مصائب کی تند و تیز ہوائیں چلیں، مگر قائد اعظم مخالفت کے ان طوفانوں کے مقابلے میں ڈٹے رہے اور آخرکار 1947 کو حکومت برطانیہ نے پاکستان کے نام سے ایک الگ مملکت کے قیام کا اعلان کر دیا۔ چلیں بچوں یہاں تک کام مکمل کریں، شاباش۔ کام میں صفائی کا خیال رکھیں، شاباش، بہت اچھی طرح کام کرنا ہے۔ یہاں تک اپنے کام کو مکمل کریں۔ اگر کام میں آپ پیچھے رہ گئے ہیں کوئی بات نہیں، آپ ویڈیو کو پاز کر سکتے ہیں۔ ویڈیو کو پاز کریں، اپنا کام مکمل کریں اور پھر ویڈیو کو آگے بڑھائیں۔ چلیں بچوں آئیے ہم آگے کا کام کرتے ہیں۔ قائد اعظم پاکستان کی خدمت نوجوانوں کی طرح کرتے رہے۔ دن رات کام کرنے سے آپ کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ آخر کار 72 سال کی عمر میں 11 ستمبر 1948 کو انتقال فرما گئے۔ شاباش، یہاں تک کام مکمل کریں۔ ویڈیو کو پاز کر کے اپنا کام مکمل کریں اور جب کام کر لیں تو ویڈیو کو آگے بڑھائیں۔ قائد اعظم ایک بے مثل قانون دان، قادر الکلام مقرر اور سیاسی رہنما تھے۔ آپ کے اقدامات ٹھوس اور باوقار تھے۔ آپ جیسے رہنما روز روز پیدا نہیں ہوتے۔ آپ کا نام تاریخ پاکستان میں سنہری لفظوں میں زندہ رہے گا۔ بچوں یہاں تک ہمارا مضمون مکمل ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ آپ کے اس مضمون کے ذریعے آپ کو اپنے پیارے لیڈر قائد اعظم کے بارے میں کتنی معلومات ملی کہ وہ کب پیدا ہوئے، تعلیم کہاں سے حاصل کی اور پھر انہوں نے کس طرح پاکستان حاصل کرنے کی جدوجہد کی اور کیسے پاکستان بنانے کے بعد آپ نے اتنا کام کیا پاکستان کے قیام پاکستان کے بعد کہ آپ کی طبیعت زیادہ خراب رہنے لگی اور 72 سال کی عمر میں آپ انتقال کر گئے۔ بلا شبہ بچوں قائد اعظم کا نام پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہے گا اور سنہری لفظوں میں لکھا جائے گا۔ بچوں یہاں ہمارا مضمون مکمل ہوا۔ شاباش، اس ویڈیو کی مدد سے اپنا مضمون مکمل کر لیجئے۔ اور بچوں جیسے ہی آپ کا مضمون مکمل ہو
اسکول آئیں اور اپنا کام چیک کروا لیں، کیونکہ یہ ہمارے اس ہفتے کا اسائنمنٹ نمبر 2 کا آخری کام ہے۔ اب ہفتے والے دن آپ اپنا اسائنمنٹ جمع کروا دیجئے تاکہ آپ کا کام باقاعدگی سے چیک ہوتا رہے۔ بچوں، میرا لیکچر یہیں تک تھا۔ اگلی کلاس تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔